بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اسمبلی کی ایک نشست پر سینٹ کا مارکا تھا۔ وہ مارکا حکمران اتحاد یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی نے مل کر بھاری اکثریت سے سر کر لیا ہے۔ حکمران اتحاد کے امیدوار کو کتنے ووٹ پڑے وہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ 5 اگست کی تحریک انصاف کی کیا تیاریاں مکمل ہیں، اور کیا تحریک انصاف 5 اگست سے احتجاجی تحریک شروع کرے گی یا پھر 90 روزہ احتجاجی تحریک کے فارمولے کو اپنایا جائے گا۔ دوسری خبر تو یہ ہے۔ تیسری خبر جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے ٹاپ ٹرینڈ پر ہے اور وہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے، وہ ہے بلوچستان کا جو شہر ہے کوئٹہ، اور کوئٹہ کے نواح میں کوئی جگہ بتائی جاتی ہے، وہاں کا وہ واقعہ ہے نور بانو، یعنی جس کو غیرت کے نام پر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اب آج جو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس حوالے سے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بڑے انہوں نے ایک عجیب قسم کے سوالات جو ہے وہ اٹھا دیے ہیں۔ تو اب ان سوالات کے بعد تو وہ اب کیا کہا جائے، بہرحال اس پہ بھی آج کے اس ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، پروفیسر ساجد میر، ان کی وفات ہو گئی تھی، تو ان کی وفات کی وجہ سے پنجاب سے سینٹ کی ایک نشست جو ہے وہ خالی ہو گئی تھی۔ تو آج الیکشن کمیشن نے جو شیڈول جاری کیا تھا اس کے مطابق آج صبح 9 سے دوپہر 4 بجے تک پنجاب اسمبلی میں بغیر کسی وقفے کے پولنگ کا عمل جاری رہا۔ تو اب میں جس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو پولنگ کا عمل نہ صرف مکمل ہو چکا ہے بلکہ گنتی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ٹوٹل 345 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے، جس میں سے 99 ووٹ اپوزیشن کے جو امیدوار تھے عبدالستار صاحب وہ ان کو پڑے۔ باقی جو 242 جو ووٹ ہیں وہ حافظ عبدالکریم صاحب کو ملے، جس کے نتیجے میں حافظ عبدالکریم صاحب جو ہے وہ پنجاب کی اس نشست سے بھاری اکثریت، یقیناً ایک طرف 99 ایک طرف 242 ووٹ، ایک بڑا فرق ہے، تو وہ ووٹ لے کر حافظ عبدالکریم صاحب جو ہے وہ پروفیسر ساجد میر مرحوم کی نشست پر سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ تو آج کے 3 ووٹ جو ہے وہ ٹوٹل آج کے اس الیکشن میں مسترد ہوئے۔ تو پولنگ کا عمل خوشگوار ماحول میں جاری رہا۔ جو الیکشن کمیشن کا جو ضابطۂ اخلاق تھا اس کے مطابق پولنگ کا عمل جو ہے وہ پرامن اور شفاف طریقے کے ساتھ ہوا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں۔ تو حافظ عبدالکریم صاحب چونکہ مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے اور استحکام پاکستان پارٹی یعنی جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو حکمران اتحاد ہے اس کے متفقہ امیدوار تھے، اور ان کو اپنے پورے اتحاد کے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے۔ تو اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کی طرف سے عبدالستار صاحب جو ہے وہ امیدوار تھے، انہیں صرف 99 ووٹ جو ہے وہ ملے۔ تو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ رزلٹ کا اعلان کر دیا، اور اس کے نتیجے میں حافظ عبدالکریم صاحب جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ اب دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہم آپ کو روز بتا رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ خود کشمکش کا شکار ہے کہ تحریک کو کہاں سے شروع کیا جائے، اس کا نقطہ آغاز کہاں ہونا چاہیے اور نقطہ اختتام کہاں ہونا چاہیے۔ وہ تحریک انصاف جو ہے وہ خود ہی اپنے ایک تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا پیغام ہے، یعنی ان کی بہن جو علیمہ خان نے پہنچایا تھا ورکرز تک، وہ یہ تھا کہ 5 اگست سے ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کی جائے۔ تو دوسرا اعلان جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، انہوں نے لاہور آ کے کر دیا کہ ہم اس تحریک کو 90 روز کے اندر اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو ان 2 اعلانات کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے۔ تحریک انصاف کے جو نظریاتی ورکرز ہیں، جو تنظیمی ورکرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 5 اگست کو جو عمران خان کا اعلان ہے اس کے مطابق تحریک شروع کریں گے۔ جو دوسری جو پارلیمانی پارٹی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم
اپنی پارلیمانی پارٹی کے 90 روزہ شیڈول کے مطابق چلیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف خود جو ہے اپنی احتجاجی تحریک شروع کرنے سے پہلے ہی خود ہی جو ہے وہ حصوں بکروں میں بٹ چکی ہے۔ تو ناظرین، تیسری خبر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کل اتوار کے روز آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نہتی عورت کو گاڑی سے اتار کر جناب گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ پہلے یہ خبر آتی ہے کہ وہ غیرت کے نام پر جناب یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا تھا۔ پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ 1.5 سال قبل اس نور بانو نے اپنی پسند کی یعنی محبت کی شادی کی تھی، لیکن گھر والوں نے یعنی صلح صفائی کے لیے بلایا، یعنی مبینہ طور پر دھوکہ دے کر بلایا، اور انہیں بلانے کے بعد جرگے کے حوالے کر دیا، اور جرگے نے ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی، جس کے نتیجے میں سگے بھائی نے گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر وہ تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے پہلے میرے پاس بہت پہلے سے آ چکی تھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ 5 بچوں کی ماں تھی، اور مبینہ طور پر یہ جس شخص کے ساتھ اس وقت رہ رہی تھی وہ اس کے ساتھ ان کا شادی والا کوئی ایشو نہیں تھا۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ایشو ہے کیا نہیں، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان چونکہ ایک صوبے کے سربراہ ہے اور ان کے صوبے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس ان کی بات کو ماننے کے سوا کوئی اور چارہ باقی رہ نہیں جاتا۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ویڈیوز تو یہ پہلے سے آ چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ویڈیوز پہلے سے آ چکی تھی تو آپ کی حکومت نے اس سے پہلے کوئی سخت ایکشن کیوں نہ لیا؟ ایک چیز۔ دوسری بات، یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہی آپ کی حکومت حرکت میں کیوں آئی؟ دوسری چیز۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس عورت کے کیا معاملات تھے کیا نہیں، ہم تو اس طرح سے اب وہ تو چونکہ اللہ کے پاس جا چکی، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ جسے ہم گناہ گار ٹھہریں۔ اور اگر سوال یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہی اس لیے یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی نہیں کی تھی، قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا گیا۔ کیا وزیر اعلیٰ صاحب اس بارے میں بتانا پسند فرمائیں گے کہ ایسا ان کے صوبے میں کیوں ہوا؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبائلیوں کی روایات ہے، جہاں پر جناب ابھی بھی جرگے چلتے ہیں اور قانون سے اور عدالت سے ماورائے قتل جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو ان سوالات کے جوابات میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی قوم کو بھی دیں گے اور سوشل میڈیا صارفین کو بھی دیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا صارفین ان کی اس بات کو کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔